بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی اماں، ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھی اخلاق والی عورت کی 10 ہی نشانیاں ہے۔ جو عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہو تو سمجھ لینا وہ عورت اچھی اخلاق والی ہے، اور اس صورت میں یہ 10 نشانیاں پائے جانے یقین کر لینا وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شادی سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو، ایسی عورت کی تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ اس خاتون نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی، پہلی نشانی اچھی عورت کی یہ ہے کہ وہ جھگڑا کم سے کم کرے گی، اور اپنے شوہر سے جھگڑا بھی کم سے کم کرے گی، کیونکہ شوہر کے اوپر ہر وقت لڑائی کرنے والی عورت، شوہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت لڑائی کرنے والی عورت، تلخ لہجہ اپنانے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، اور جب اللہ کا قہر ٹوٹ پڑتا ہے تو پھر روتی ہے، چلاتی ہے، لاوارث ہو جاتی ہے۔ اس کا رونے کا پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی اور باکمال عورت وہ ہے جو شوہر کے اوپر لڑائی نہیں کرتی، اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرتی۔ نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھلی رکھتی ہے، سخاوت چلاتی ہے اور صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ اچھی عورت ہے وہ جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھلے رکھتی ہے، اور دوسری عورتیں آتی ہے اپنی ضرورت پوری کرتی ہے۔ اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسری ضرورت مند عورتوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی، مفلس کا بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی کہ اس کا ایک بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک سائل آیا، بھوکا تھا، اور کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس عورت کے پاس صرف ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی اس کو دے دی، اللہ کے نام پر صدقہ کر دی، اور سائل وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا، اب جب بچے کو اس کو اٹھا کر دوڑنے لگا، اب اس عورت کو کپڑے دھونے بھول گئے، بھیڑیے کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی تھی کہ میرا بچہ بھیڑیا لے کر جا رہا ہے۔ اچانک سے آگے ایک شخص نمودار ہوا، اور اس نے بھیڑیے کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اور اس کے بچے کو لے کر آیا، اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس عورت نے کہا اس شخص سے کہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھ پر، اللہ کے نیک بندے، تو نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا، میرے بچے کی جان بچائی۔ اس بندے نے کہا کہ میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ یہ جو تو نے سائل کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی، اس آدھی روٹی نے اللہ کے نام پر بھی صدقہ نے تیرے بچے کی جان بچا لی ہے۔ تو فرمایا اچھی عورت ہے وہ جو دوسرے کو دینے میں دیر نہیں کرتی۔ تیسرے نمبر پر کہ 5 وہ عورت ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی، اسلام کی مقدس شہزادی عورت جو قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر دن میں 5 نماز ادا کرتی ہے، بہت ہی باکمال عورت ہے وہ۔ بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، میں نے توبہ کی، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو گناہ کے ڈر سے میں نے اللہ سے پکی توبہ کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تو نے آخر کون سا گناہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی اور میرا ایک بچہ پیدا ہوا، تو میں نے اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، قتل کر کے اسے مٹی میں ڈال دیا تھا کہ میرا گناہ جائے، معاشرے میں ذلیل نہ ہو جاؤ، اس وجہ سے میں نے بچے کو مار دیا کہ میں کہیں ذلیل اور
نہ ہو جاؤ، بدنام نہ ہو جاؤ اور میرا گناہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ زناکار عورت ہے۔ اس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے بچے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او بدبخت عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑی برسے، ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ تو عورت ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے کہ تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے جبرائیل، اس سے بھی بڑا گناہ کون سی ہوگی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز پڑھنے چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدبودار ہے۔ خدارا اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، نماز 5 ٹائم ادا کرو۔ نمبر 4، دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں جان کر نہیں دیکھتی، دوسری عورتیں کی عیب نکالتی رہتی ہے کہ اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے۔ قرض لینا کہ اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا تو معذرت انسان ہوں۔ اسلام کے مقدس شہزادی والا کام کیا کرو۔ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا اور یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دینا، کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے؟ تو اسلام کی شہزادی ہے۔ انسان نے کوئل سے پوچھا کہ اگر تو خالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے کہ تو خالی ہے۔ پھر انسان نے ایک سمندر سے بہتے ہوئے پانی سے پوچھا کہ اگر تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تو کھارا ہے۔ کسان نے ایک گلاب کو اٹھایا، ہتھیلی پہ گال کر رکھ دیا، پوچھنے لگا، اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر یہ ہے کہ تیرے اندر کانٹے ہی ہیں، تمہارا عیب یہ کانٹے ہیں۔ تو پھر تینوں نے بول اٹھے، تینوں نے انسان کو کہا کہ اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اپنے گریبان میں جان کر نہیں دیکھتی کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے، میرے اندر بھی کوئی خامیہ ہے یا نہیں۔ نمبر 6، اچھی عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی لاشوں کی طرف نظر نہیں کرتی، اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی گلہ نہیں کرتی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی خاتون بدترین خاتون کہلاتی ہیں۔ دنیا کی بدقسمت عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ کہ قواعد شیعہ عورت ہے وہ جو آپریشن اور اس کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی تعریف بیان کرتی ہے، وہ سب سے اچھی عورت ہے۔ نمبر 8، وہ عورت ہے کہ عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی اس سے غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کے دل کو آزاری ہو تو فوراً وہ اس سے یعنی شوہر سے معذرت کرتی ہے، اور جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈیروں دعائیں کے ساتھ رخصت کر دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آخری نشانی اچھی عورت ہے آخری نشانی اچھی عورت کی یہ ہے کہ لیکن اچھی عورت ہے وہ شوہر کی غربت میں بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ سب سے اچھی نشانی ہے کہ یعنی شوہر جب غریب ہو جائے، مفلس ہو جائے، تب بھی وہ اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی، ہمیشہ شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور ہر وقت شکر ادا کرتی ہیں۔ تو ناظرین حضرات، حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورتوں کو تلاش کرو، ایسی اسلام کی مقدس شہزادیوں کو تلاش کرو کہ اس کے اندر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کی گئی 10 نشانیاں
پائی جاتی ہو، ایسی عورت جب تمہارے گھر میں آئے گی تمہارے گھر کو جنت کا باغ بنا دے گی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین حضرات، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ تعالیٰ کا نام ضرور ٹائپ کرے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزاء فی الدارین۔